بعض لوگ دیکھنے میں ٹھیک، مہذب اور بظاہر نارمل نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے پیچیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نفسیاتی مریض کہہ سکتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ دیر پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے۔ پتہ چل بھی جائے تو ان کا علاج کرانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ خود مریض اپنے آپ کو ذہنی مریض نہیں کہلوانا چاہتا اور نہ علاج پر راضی ہوتا ہے۔ ذہنی مرض میں شک کرنا سب سے نمایاں عنصر ہے، لیکن بیشتر لوگ شکی ہوتے ہیں۔ تاہم بعض اس حد تک شکی مزاج ہوتے ہیں کہ اگر ان کی شادی کسی لڑکی سے ہو جائے تو وہ اس کا جینا حرام کر ڈالتے ہیں۔ میرے والد کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں ہوتا تھا۔ ابا نے شادی کی رات اپنی دلہن کے دامن میں پھول ڈالنے کی بجائے شک کے انگارے بھر دیے۔ وہ کہتے، ثبوت دو کہ تم شادی سے قبل کسی مرد سے نہ ملی۔ وہ بیچاری کیا ثبوت دیتی، بس روتی رہ گئی۔ پھر یہ رونا عمر بھر کا ہو گیا۔ والد نے اس بات پر میری ماں کو روز تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ جھگڑا جو پہلی رات شروع ہوا تھا پھر کبھی ختم نہ ہو سکا۔ اس قدر طول پکڑتا گیا، میری ماں سچ مچ بولی ہو گئی اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ ابا نے اس پر بھی بس نہیں کیا، بولی کو بھی چین نہ لینے دیا۔ ایک روز ماں نے انتہائی مایوسی کے عالم میں میری 2 ماہ کی چھوٹی بہن کو ایک ویران کنویں میں ڈال دیا۔ وہ خود بھی کنویں میں چھلانگ لگا رہی تھی کہ وہاں سے گزرتے ایک شخص نے دیکھ لیا اور دوڑ کر ان کو پکڑ لیا۔ وہ خودکشی سے بچ گئی، مگر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ورائل کی بیوی ملوک پاگل ہو گئی۔ اب جب ماں گھر سے نکلتی، گاؤں کے بچے ان کو پاگل پاگل کہہ کر چھیڑتے۔ محلے والے بھی ان کو فاطر العقل سمجھنے لگے۔ ان دنوں میں 4 برس کی تھی۔ پگلی ماں کی باہوں میں سوتی تھی۔ جس معصوم کی ماں پگلی اور باپ شکی ہو، اس کی ذہنی حالت اس قرب میں مبتلا ہوتی ہوگی۔ باپ سے احساس تحفظ ملا اور نہ ماں کا پیار میسر آیا۔ مجھے دادی نے اپنی بوڑھی باہوں میں پناہ دی اور ہم بہن بھائی خود رو پادوں کی مانے پلے بڑھے۔ ہم بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہے۔ وہ دھاگے ٹوٹے ہوئے تھے کہ جو ہمیں جوڑ کر پیار کی ایک لڑی میں پرو دیتے۔ میں 13 سال کی تھی کہ دادی وفات پا گئی اور گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا۔ ہمارے مکان کے 2 حصے تھے۔ اوپر کا حصہ اکثر خالی رہتا تھا کیونکہ ہم سب نچلی منزل میں رہتے تھے۔ میں صفائی کرنے اوپر جاتی یا پھر سردیوں میں چھت پر کپڑے سکھانے کو رسی پر ڈال آتی۔ ہم دھیان سے زینے کو تالا لگا کر رکھتے تھے کہ کسی دن ماں کو دوڑا پڑ گیا تو وہ کہیں چھت پر سے چھلانگ نہ لگا دیں۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ ماں سو رہی تھی۔ میں نے سویرے ہی میلے کپڑے دھو لیے اور چھت پر جا کر الگنی پہ ڈال دیے۔ سورج نکل آیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ خوب مزہ دے رہی تھی۔ جی چاہا کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ لوں کیونکہ سردی لگنے لگی تھی۔ میں چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نرم گرم کرنوں سے بدن کھلنے لگا۔ کچھ کام شروع کرنے کا سوچا، نیچے جاؤں۔ ماں کو ہم رات کو نیند کی گولی دیتے تھے تاکہ وہ گہری نیند لیں اور پرسکون اٹھیں۔ جو ہی میں چارپائی سے اٹھ کر زینے کی جانب چلنے کو ہوئی، برابر والی چھت پر ایک نوجوان کھڑے پایا۔ حیران رہ گئی کیونکہ یہ مکان ہمارے چچا کا تھا اور جب سے وہ نئے بنگلے میں شفٹ ہوئے تھے یہ خالی پڑا ہوا تھا۔ ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ یہ مکان تو ہمارا ہے اور خالی پڑا ہے۔ ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں۔ آپ کے چچا نے اپنا یہ مکان ہم کو کرایہ پر دے دیا ہے۔ وہ میرے والد کے جاننے والے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ سامنے والے کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ میری آنکھیں چندیا کر رہ گئیں۔ بوکھلاہٹ میں دوبارہ میرے منہ سے یہی الفاظ نکلے کہ آپ کون ہیں؟ ہم کشمیری پٹھان ہیں۔ بالآخر اس نے جواب دیا، آپ لوگ کب اس گھر میں آئے؟ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ آپ اوپر آتی ہی کب ہیں؟ میرا کمرہ اوپر ہے، نیچے میرے والدین رہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تو ہیں نہیں جو شور ہو، اور آپ جانے کے برابر والے گھر میں لوگ آ گئے ہیں۔ میں البتہ کبھی کبھی تم کو اپنی کھڑکی سے دیکھتا ہوں۔ تم خوبصورت تو ہو مگر بہت اداس رہتی ہو۔ کیا بات ہے؟ کون سا غم ہے جو تم کو کھاتا رہتا ہے؟ اس کا یہ پرسش احوال اس انداز سے تھا کہ جیسے کوئی اپنا حال پوچھتا ہے۔ بے اختیار دل بھر آیا اور پہلی ہی ملاقات میں میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا، صحن میں کھٹکنے کی آواز سنائی دی۔ جانا کہ ماں اٹھ گئی ہیں، تبھی میں جلدی سے نیچے اتر آئی۔ اب میں چھت پر رمیز سے ملنے لگی۔ جب ابا چلے جاتے اور ناشتے کے بعد اماں کمرے میں لیٹ جاتی، میں ان کو سکون کی گولی پانی میں گھول کر پلا دیتی اور چھت پر پہنچ جاتی جہاں رمیز میرا منتظر ہوتا۔ میں اس کے کمرے کی کھڑکی پر ہلکی سی دستک دیتی۔ وہ کھڑکی کھول دیتا جو ہماری چھت پر کھلتی تھی۔ چچا نے لگوائی تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کے گھر اندر سے آ جا سکیں۔ میں نے رمیز کو بتا دیا تھا کہ میرے والد بہت شکی آدمی ہیں اور ان کی اس شک کی بیماری نے ہی میری اچھی بھلی ماں کو پاگل کر دیا ہے، اس لیے میں ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ چند منٹ سے زیادہ اس کے ساتھ بات کرنے کو چھت پر
نہیں ٹھہرتی تھی، تب وہ کہتا کہ تم ہمت سے کام لو، میں کسی سے نہیں ڈرتا اور تمہاری خاطر تو میں سارے جہان سے لڑ سکتا ہوں۔ اگر تمہارا باپ سیدھی طرح نہ مانے گا، میں تم کو سب کے درمیان سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور اپنی دلہن بنا لوں گا۔ تب میں کہتی ایسے مار کے سر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے والد سے کہو وہ میرے چچا سے رشتے کی بات کرے۔ ابا اپنے بھائی کی بات کو نہیں ڈالتے، ہمارا عزت سے رشتہ ہو سکتا ہے تو بھگانے کی کیا تک ہے؟ ان ملاقاتوں نے رنگ لانا شروع کر دیا، کیونکہ محبت بھری ملاقاتیں کبھی بے رنگ نہیں رہتی۔ محبت معصوم نہ رہی۔ تنہائی کے باغ میں خطاؤں کے گل بوٹے کھلنے شروع ہو گئے۔ رمیز نے اس قدر اپنی محبت کا یقین مجھے دلا دیا تھا کہ میں نے اپنے تن کی ڈوبتی کشتی کو جذبات کے دھاروں پر بے پرواہی سے بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ابا جب بھی اپنی زرعی اراضی کا چکر لگانے جاتے، میں بالائی منزل پر چلی جاتی اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتی۔ ایسی لاپرواہیوں کا نتیجہ تا دیر چھپا ہوا نہیں رہتا۔ مجھے امید تھی جب رمیز کو کسی مشکل سے آگاہ کروں گی، وہ فوراً میرا رشتہ مانگ لے گا اور بدنامی کا در کھلنے سے پہلے میں دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ جاؤں گی۔ میرا خیال غلط نکلا۔ جب میں نے اس کو اپنے والد کے ذریعے چچا سے رشتہ کی بات کرنے کو کہا، وہ ٹال مٹول کرنے لگا۔ حالانکہ والد میرے رشتے کے لیے نہ صرف فکر مند تھے بلکہ چاہتے تھے کہ پڑوس سے رمیز ہی کا رشتہ آ جائے تو وہ مجھے بیاہ دیں گے، کیونکہ اس کے والد سے ابا کی اچھی سلام دعا ہو چکی تھی اور وہ ان لوگوں کو پسند کرنے لگے تھے۔ جب رمیز کو رو رو کر بتایا کہ اب تمہارا مجھ سے شادی کرنا ناگزیر ہو گیا ہے تو اس نے اپنے دوست کے توسط سے دبئی کا ویزا لگوایا اور دبئی چھو منتر ہو گیا۔ میں بدنامی کی دہلیز پر تنہا کھڑی رہ گئی۔ ایسے میں ماں ہی ایک ہستی ہوتی ہے جس کو بیٹی دکھ بیان کرتی ہے، مگر اماں کو تو خود اپنی سدھ بدھ نہ تھی، وہ میری کیسے سنتی؟ باپ کی دہشت سے اپنے وجود کو ہی ایک بڑی سی شال میں چھپائے رکھتی۔ اس تصور سے خوف آتا تھا کہ کسی روز وہ میرے گلے پر چھری پھیر دیں گے۔ فصل اٹھانے کے دن آ گئے۔ ابا کو اب رات دن اراضی پر رہنا تھا۔ وہ میری نانی کو ان کے گاؤں سے لے آئے جو نانا کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی منت کی کہ میری بیٹی اکیلی ہے، جب تک میں فصل سمیٹ اور بانٹ کر نہیں آ جاتا تم میرے گھر پر رہو۔ میرا بھائی ان دنوں شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ادھر مجھ پر وہ کڑا وقت آ گیا جس کے آنے سے پہلے میں مرنے کی دعا مانگتی تھی۔ میں نے اپنی ستیلی نانی کو آگاہ کیا، انہوں نے سر پکڑ لیا، مگر اب سر پکڑ کر بیٹھ جانے سے تو مسئلہ رکنے والا نہیں تھا۔ خدا نے اس عورت کے دل میں رحم ڈالا اور تمام رات وہ میرے ساتھ جاگتی رہی۔ ابا کو اراضی گئے 2 ماہ گزر چکے تھے اور نانی ایک دن بھی مجھے ان کے جانے کے بعد چھوڑ کر کہیں نہ گئی تھی۔ میں اس شب کی اذیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بھیانک رات ایک طوفان بلکہ قیامت کی طرح گزر گئی۔ پھر دن کا اجالا پھیلنے لگا اور میرے من میں اندھیرا بھرنے لگا۔ جوں جوں رات گزرتی جاتی تھی، خوف کے بھوت پریت میرا گلا دبوچنے کو آگے بڑھتے آتے تھے۔ کاش میں اس شب کو تھام سکتی، مگر وقت کسی کے روکے نہیں رکتا، آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یوں صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ جب سورج کی تمازت سوا نیزے پر آ گئی تو در پر دستک ہوئی۔ نانی نے جانا ابا آ گئے ہیں۔ ان کو اور تو کچھ نہ سوچا، وہ منی سی گٹھڑی اٹھا کر چھت پر چلی گئی جس میں ننھی سی جان لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس ذی روح کو نیچے پچھلی گلی میں پھینک دیا۔ دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا جا رہا تھا۔ ابا کی پھنکار تھی۔ میں لحاف میں سہمی ہوئی پڑی تھی، خوف سے سانس بھی نہ لے سکتی تھی۔ ماں تو نیند کی گولی کھائے پڑی تھی۔ دستک کا طوفان ناقابل برداشت ہو گیا تو نانی بھی چھت سے دروازے تک آ پہنچی۔ ابا بولے کتنی دیر سے در بجا رہا ہوں، یہ فرزانہ منحوس کہاں مر گئی ہے، دروازہ نہیں کھول رہی۔ نانی بولی بیٹا میں تو غسل خانے میں تھی اور فرزانہ کو بخار آ گیا ہے، وہ لحاف اوڑے بے سدھ پڑی ہے، تم بھی تو ایک منٹ انتظار نہیں کرتے، بس قیامت مچا دیتے ہو۔ میرے شکی باپ کو نہ جانے اس وقت شک نے کیوں نہ گھیرا۔ وہ تھکے ہوئے آئے تھے، سیدھے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ان کو آئے آدھا گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ پچھلی گلی میں لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، یہ شور بڑھنے لگا، پولیس آ گئی۔ وہ گلی کے تمام گھروں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہاں والے کیوں اپنے گھر کے سامنے گناہ کی گٹھڑی رکھیں گے، کوئی کسی اور جگہ سے آ کر یہاں سے گٹھڑی پھینک گیا ہے۔ تاہم پچھلی گلی کے نکڑ والے گھر سے ایک بوڑھے نے مسجد سے واپس گھر آتے ہوئے کسی چیز کو ہماری چھت سے گرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ تو چپ رہا، لیکن پولیس نے تفتیش میں گلی کے تمام گھروں کو شامل کر لیا اور لیڈی پولیس کی مدد لی۔ 2 پولیس والیاں ہمارے گھر بھی آئیں۔ صحن میں ہی نانی اماں نے ان کو جا لیا اور میری ماں کا زیور جو الماری میں رکھا
تھا उनको दे दिया। देखो इस घर मैं ही एक बुढ़िया होशमंद हूँ और एक मेरी बेटी जो पागल है। ये सारा मोहल्ला जानता है। तुम ये जेवर लो और हमारी पागल बेटी को इस मामले में न घसीटो। वो औरत लालची थी। इतना जेवर देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने जाना ये इस पागल औरत के करतूत हैं। बस अपनी साथी पुलिस वाली से कहा, चलो इस बुढ़िया को तंग न करो, इसकी बेटी तो पागल है। अब्बा कमरे में सो रहे थे। ये दोनों पुलिस वालियां चली गई। ताहम बाद में शोर पर अब्बा की आंख खुल गई। काफी अरसा वो पागल बीवी के कारण थाने खिंचे खिंचे फिरे, जो पहले भी एक बच्ची को कुएं में गिरा चुकी थी। मुझे तो नानी अगले रोज अपने घर ले आई, मगर मेरे वालिद की इस कदर बदनामी हुई कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। गाँव का मामला था, बिरादरी वाले उनके लिए छत्तर छांव बन गए। सारा इल्जाम मेरी पागल माँ पर आ गया। इनको कलंकनी कहा गया, मगर वो हर कुर्ब से बेनियाज मजे से गलियों की खाक छानती फिरी। सच है कि पागल का गम दूसरे खाते हैं, वो किसी का गम नहीं करते। मगर नानी कहती थी कि वरैल तुझको मेरे इस बेजबान मलूक बच्ची की आह लगी है, जिसको तूने हर बच्चे के जन्मदिन पर कुरान पाक उठवा कर पागल किया। ये अब्बा का वतीरा था कि जब मेरी माँ किसी बच्चे को जन्म देती, वो कसम उठवाते थे कि बीवी सच बता, ये मेरी ही औलाद है ना। पुलिस ने भारी रिश्वत देकर मामले को दबा दिया और मेरे बाप की जमा पूंजी कफारे के तौर पर अदा हो गई। तो मुझे नानी ने अब्बा के हवाले ना किया और मेरी शादी मामू ने अपने बेटे से करा दी। मेरी रूह आज भी रमीज की बेवफाई और उसके लगाए जख्म से कराहती है। जब भी लोग कहते हैं ये कलंकनी पगली की करनी, मेरी रूह तड़प कर रह जाती।